السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے پاس دو تین موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع تو بہت ہی اہم ہے، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے، اور اس کا جو فور موسٹ جو پوائنٹ ہے، وہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے۔ بڑا واضح اعلان ہے، بڑا واضح پیغام ہے۔ اس کے 5-6 پوائنٹس اور بھی ہیں بڑے اہم، ان پر بات ہوگی، ان 5-6 پوائنٹس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے، جو پاکستانی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے لیے مبارکباد کا جو ایکس پر، جس کو ٹویٹر کہتے ہیں، جو پیغام جاری کیا ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس پر کچھ باتیں کی ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، امریکہ کی کیا دلچسپی ہے، وہاں یہ سوال کیوں پوچھا گیا۔ اور جناب تیسرا ہمارا موضوع ہے جو ویتنام اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی تھی، جس میں امریکہ کو اپنی پوری ہسٹری میں جو پہلی شکست ہوئی تھی وہ ویتنام میں ہوئی تھی۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں گے، ایک تاریخی دلچسپ واقعہ ہے، اس کے دلچسپ معلومات ہیں، وہاں کیا ہوا، کیا غلطیاں ہوئیں، آج کے لیے کیا سبق ہے۔ جو لوگ ایٹ وار ہیں یا جو لوگ آزادی کو سلب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں سے مراد ملک، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے۔ اس میں اس کا جو دلچسپ حصہ ہے کہ پیغام کس کے لیے ہے، وہ ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ ان تینوں موضوعات پر آج ہم نے گفتگو کے لیے جاوید فاروقی صاحب کو بلایا ہے۔ فاروقی صاحب خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ شروع کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آ گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ کیسا پیغام ہے؟ کافی واضح پیغام ہے۔ دیکھیں، یہ میسج تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ انتخابات جو ہوئے ہیں یہ کن حالات میں ہوئے ہیں۔ یہ غیر معمولی حالات تھے جن میں پاکستان کے اندر یہ الیکشن ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اپنے مقررہ وقت کے اندر یہ نہیں الیکشن کروایا جا سکے، مردم شماری کا ایشو تھا، اس کی وجہ سے آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا وہ پرولونگ کر گیا۔ اس پر بھی مقررہ وقت ہی ہوا نا جی، وہ تو قانون کی نظر میں ہی ہوا۔ نہیں، بالکل مقررہ وقت میں ماضی سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ ماضی سے ہٹ کر ذرا اس میں غیر معمولی کیا تھا، وہ یہی تھا نا کہ نگران حکومت کا دورانیہ پہلے سے زیادہ تھا۔ اس کی جو بھی وجہ ہے، بہرحال ایک آئینی جو ہے ایک پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہی یہ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد اندرونی طور پر ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو ہماری نگران حکومت تھی یا اس سے پہلے جو، ان کو بھی ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا تھا، اور اس قسم کے واقعات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس پہ پھر ایک جو سیاسی فریق تھا اس وقت کا، ان کا پھر عمل دخل بھی رہا، اور جب ان کے حوالے سے عمل دخل بھی رہا نہیں سر، تھا، ان کا عمل دخل ہی تھا، بالکل تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا گیا تو اسی کے اوپر پھر ہیو اینڈ کرائی ہوا کہ یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، یعنی یہ ساری باتیں تھیں جس میں الیکشن ہو رہا تھا۔ لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں جب الیکشن کے انتظامات کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر ہماری مسلح افواج کی طرف سے، کیونکہ ہم ان کے اعلامیے کی بات کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا گیا، اور جب انہیں کہا گیا کہ آپ الیکشن پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ڈیوٹی کریں، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ہم پولنگ سٹیشنز کے اندر ڈیوٹی نہیں کریں گے، نہ ہی پولنگ سٹیشنز کے باہر بھی ڈیوٹی ایون کریں گے، بلکہ ایک کوئک رسپانس فورس کے طور پر یہ شہروں میں بہت اچھا ہر جگہ پر یہ موجود رہیں گے، اور اگر کسی جگہ پر ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے اس کی اور ریٹرننگ آفیسر کی کال کے اوپر ہم وہاں پر اویلیبل ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور اندیشی پر مبنی ایک فیصلہ تھا، جس میں فوج کے ادارے کو اس تمام سیاسی عمل سے الگ رکھنے کی بھی اس کے پیچھے ایک جو تھی نا ایک اپروچ پائی جاتی تھی۔ سیاسی عمل سے تو الگ ہی تھا، انفیکٹ بات یہ تھی کہ بھی جی وہی ہوا نا، جو اگلا پوائنٹ ہے وہ اسی میں ہے نا، کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہمارے ادارے کو سامنے رکھ کر باتیں کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ ہم نے پولنگ ڈے والے دن ڈیوٹی دی ہے۔ اس میں جو ادارہ کے خلاف، فوج کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، یہ قومی مفادات کے خلاف ہے، اور یہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہے، اور ہم اس سے باخبر ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، اور اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا واضح پیغام یہ ہے۔ بالکل بالکل۔
اچھا وہ مطلب یہ ہے کہ مقصد اس کا یہی تھا کہ یہ ایک سیاسی ایکسرسائز ہے، اس کے اندر الیکشن ہونا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے، تو اس میں اداروں کو اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور بڑی ایک اس کے اندر جو انٹینشن ہے بڑی کلیئر قسم کی وہ نظر آتی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہوا بھی ایسے ہی کہ کسی جگہ پر نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سیاسی فریق جو ہے وہ الزامات لگاتا ہے. کبھی آپ کو یاد ہے کہ یہ آروز کا الیکشن کہلوایا گیا، کبھی وہ کیا وہ سسٹم جو تھا کہ وہ بیٹھ گیا. اب یہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایک جواز جو بھی ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں تراشتی ہے. لیکن اس دفعہ جو الزامات جس طرف گئے ان کا رخ جس طرف گیا، کیمپین ہے اور پولنگ سے پہلے ہے، 9 مئی سے بھی پہلے کی شروع ہے. جی ہاں بالکل، چیزوں کو یہ اتنی سادہ نہیں ہے جو 2018 میں تھی یا 13 میں تھی یا 8 میں تھی، تھوڑے بہت اوپر نیچے دیکھیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو الیکشن کے بعد جو کمپین جو چلی ہے ٹارگیٹڈ ہے، ہاں جو الیکشن کمپین جو چلی ہے یہ 9 مئی کی اسے کنٹینیوٹی اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. جی یہ اگین وہی انداز ہے اٹیک کرنے کا، اور پھر ہدف بھی وہی ہیں، ہماری فورسز جو ہیں وہ وہی ہدف ہے. اور مجھے تو یہ تھا کہ یہ اس قسم کی میٹنگ اگر کور کمانڈرز کانفرنس کو نہ ہی کرنی پڑتی، اور یہ ان ایشوز پر نہ ہی خدا کر رہے کہ ایسے ایشوز کے اوپر نہ ہی وہاں پر کوئی ضرورت پڑے بات کرنے کی. دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مجبور ہو گئے اس بات پر، اس چیز کو جو ہے رسپونڈ کرنے پہ، اور انہوں نے اس پر جو اپنا رد عمل دیا ہے. تو اس میں میرے لیے زیادہ اطمینان بخش یہی بات ہوتی ہے کہ نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرتا، نہ ہی ایسی باتیں ہوتی کہ جس پر جو مسلح افواج ہیں وہاں پر نہ ہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے کی گئی نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو جان بوجھ کے کی گئی. یہ تو ہر بندہ دعا کرتا تھا کہ ایسی جو ہے ہرزہ سرائی نہ ہو. ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے تو اس کو تو انہوں نے ایڈریس کرنا پڑا. دیکھیں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ادارہ بار بار ایک سوشل میڈیا کیمپین کو جواب نہیں دے سکتا، وہ ونس فار آل دیتا ہے، اور اس میں انہوں نے دیا ہے کہ ہم اس کو سپیئر نہیں کریں گے، اور 9 مئی کے ذمہ داران کو نہیں چھوڑا جائے گا. بالکل اس کے یہ پیچھے بڑا واضح پیغام جو ہے. بات کمپلیٹ ہو رہی ہے وہ اس سنٹینس سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کسی بات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، کسی معاملے سے، لیکن جب آپ ملک میں قانون کی بات کرتے ہیں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر کی پابندی ہوگی اور قانون سب کے لیے ہوگا، تو پھر یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. اگر واشنگٹن ہل میں نافذ ہوا، لوگوں کو صرف کرسی پر چڑھ کے فوٹو کھچوانے پر قید کی سزا ہوئی ہے، تو یہاں ہمدردی کے جذبات کیسے ہیں اور کس وجہ سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب ہم نہیں شامل تھے، جی ہمارے خلاف یہ ہو گیا، ہم کچھ اور لوگ کر گئے. لوگوں نے کیمروں کے ذریعے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے، ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے، وہ کیا جیو فینسنگ کے ذریعے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے. جی ہاں بالکل. اور اس لیے سامنے آ کے کہنا پڑا ہے کہ یہ کیمپین اب بند ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک ڈائریکشن اور بھی تو دی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کوئی دھاندلی کا مسئلہ ہے، کہیں آپ کا کوئی اکا دکا کوئی واقعات ہوئے ہیں تو جائیں آپ متعلقہ فورم میں جائیں، الیکشن کمیشن کی طرف، جو بھی کانسٹیٹیوشنل فورم ہے وہاں پر جائیں نا. یہ ہے کہ یہ کانفرنس سمجھتی ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے ٹارگٹ دیکھیں نا، یہ ملک ہے، یہ ایک طریقے سے کسی ضابطے کے ساتھ چل رہا ہے. اس کے اندر ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ادارے کام کر رہے ہیں، فنکشنل ہے، سب ادارے فنکشنل ہے. اور ان اداروں سے اگر آپ یہ شمار کرنا شروع کریں تو ماضی قریب میں ہی ان تمام فریقین کو، اور جو یہ ہمارے جو عناصر جو اس کے اوپر جو ایک مہم چلا رہے ہیں، انہیں بھی ریلیف ملے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی شکایت ہے تو آپ ان اداروں میں جائیں. عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ایک جوڈیشل فورم ہے، وہاں پر دھاندلی کی شکایت جو ہے وہاں پر لے کر جائیں. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی پی ٹی آئی نے کہا ہمارے ہی کوئی 180-90 سیٹیں ہونی چاہیے تھیں، ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن میں کوئی 12 سے 14 پٹیشن ٹوٹل گئی ہیں، بالکل ایسے، ٹھیک ہے. جھوٹ کا پول وہاں بھی کھل جاتا ہے. اور اس کے بعد فارم 45 لگ گئے ہیں. کتنے کے اعتراضات آئے ہیں آپ کے پاس ہے کوئی خبر؟ کچھ بھی نہیں جی، کوئی اعتراضات نہیں ہے. وہ پھر وہی ہے طریقہ کار کے، اس میں سے ایک دیکھیں سوشل میڈیا پر چیزوں کو جو ہے ان کو اپنے مطابق جو ہے ڈھالنا اور اس کے اندر وہ کرنا، وہ ٹیمپرنگ کرنا خاص ہے نا. وہ تو آپ کو کہیں کوئی نہ کوئی فیس بک کے اوپر کوئی جو ہے وہ نظر آ جائے گی، کوئی پوسٹ نظر آ جائے گی جس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ایک فارم 45 ہے جس میں جناب یہ 0 کو جو ہے 9 کیا ہوا ہے اور یہ ایسے کیا ہوا ہے. کتنے کیسز ہیں ایسے جو سامنے آئے ہیں.
اور فارم 45 ایک ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ فارم 45 پولنگ سٹیشن کی بنیاد پر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. ایک پولنگ سٹیشن سے ایک فارم 45 جاری ہوتا ہے, اور نیشنل اسمبلی کا ایک حلقہ آن ایوریج 300 سے 350 پولنگ سٹیشنوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ اور ٹوٹل کتنے ہیں؟ 300 265 ٹھیک ہے, 265 حلقے ہیں, اور ایوریج آپ 325 کے قریب اگر آپ لگا لیں, یہ ہزاروں میں بات چلی جاتی ہے, ہزاروں میں. تو ابھی تک آپ کے سامنے فارم 45 کی کتنی مثالیں آئی ہیں, یہ کتنی شکایات سامنے آئی ہیں کہ یہ ٹیمپرڈ ہے, یہ غلط ہے, یہ ایسے ہے. کچھ بھی نہیں ہے. بات پھر وہی ہے کہ آپ بات وہی ہے کہ یہ آپ کورٹس میں جائیں نا, دیکھیں نہیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ کیمپین ہے, آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے, آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں. تو اچھا, ایک اور بات بھی جو وہ بھی بڑی واضح انداز سے کہ جو جمہوری انداز سے منتقلی ہوئی ہے حکومتوں کی, اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا, اور ایک یہ بھی پیغام دیا گیا کہ ہم جو جمہوری حکومتیں جو منتخب ہو کر آئی ہیں, پاک فوج کا ادارہ اپنی جمہوری انداز سے منتخب ہوئی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ ہے کہ بھی آگے ملک کو جو ہے وہ مل جل کر لے کر چلنا ہے. یہ بھی ایک میسج ہے. دیکھیں یہ بہت ہی انہوں نے بڑا کلیئرلی اس کے اندر یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو انتخابات کے نتائج ہیں اور اس کے بعد جو انتقال اقتدار کا مرحلہ ہے, دیکھیں نا, وہ انتقال اقتدار کا مرحلہ یہ اتوار کے روز تک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا, جب سب سے بڑا جو آفس ہے صدر پاکستان کا, وہاں پر بھی الیکشن ہو جائے گا. تو ہمارے جو عسکری ادارہ ہے وہاں کی طرف, وہاں سے وہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بڑا واضح طور پر یہ میسیج دیا گیا ہے کہ نئی منتخب حکومت, جسے ساری دنیا جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے, مبارکبادوں کے پیغامات آ رہے ہیں وہاں سے, کہ اس حکومت کے ساتھ مسلح افواج کا جو ادارہ ہے وہ پوری طرح سے کھڑا ہے, اور ملک کے اندر کسی بھی قسم کی جو ان کے اینڈ پہ جو تعاون درکار ہوگا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, خواہ وہ سیاسی بنیادوں پر ہو, معاشی بنیادوں پر ہو, جو سیکیورٹی کے حوالے سے جتنی بنیادیں ہیں وہ ہر طرح سے وہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ سپورٹ ایشو کرے یہ گا. ہو گیا ہے, ہماری معیشت بھی جو ہے وہ اب سیکیورٹی ایشو بن گئی ہے, ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو وہ جو ماڈل بنایا گیا ہے کہ بھی یہ مل کر کام کرنا ہوگا, اور یہ جو ہمارے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں, ایون یہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین ہے یہ بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. جی ہاں بالکل. تو اس میں پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جیسے ملک کو یہ ہے کہ جمہوریت کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے اور سب نے مل جل کر ترقی کرنی ہے معیشت میں, تو پھر ایس آئی ایف سی مرکزی رول ادا کرے گا. ایس آئی ایف سی, ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں ایس آئی ایف سی کا جو انیشیٹو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک روڈ میپ ہے فیوچر کا, اور جس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے جتنی بھی معاشی معاملات ہیں, جو فیصلے ہیں, ان میں جو فوج کا ادارہ ہے اس سے بھی آن بورڈ وہ ہوگا. اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے تو وہ ہوتا ہی ہے, لیکن معاشی میدان میں بھی جتنے اہم فیصلے ہیں اس میں افواج پاکستان جو ہے وہ آن بورڈ ہوں گی اس حکومت کے ساتھ. اور جب وہ ساتھ ہوں گی, دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں پاکستان کے اندر. افواج پاکستان کا جو کردار ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, سیکیورٹی کے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سارے ایشو آپ کے ہمارے جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں, جب وزیر اعظم ساتھ جاتے ہیں تو وہ ایک اس کا ایک اپنا ایک امپیکٹ بنتا ہے. تو کیوں نہ پھر اس کو ایک ادارہ جاتی شکل دی جائے. یہ ایس آئی ایف سی یہی ہے نا, ایک ادارہ جاتی شکل ہے اس کی. تو اس سے ون ونڈو ہے, انفیکٹ جو انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو وہ اس کو ایک جگہ سے ساری سہولیات ملے. اصل تو یہ فیسیلیٹیشن ہے. بالکل جتنے بھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی پھر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر اگلے موضوعات کی طرف بڑھیں گے. دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خواتین کو مودی حکومت کے ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی فوجی مقبوضہ خطے میں جنوری 1989 سے اب تک 11,000 سے زائد خواتین کی آبروریزی کر چکے ہیں۔
بھارتی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں خواتین کے خلاف جنگی جرائم پر بھارت سے جواب طلبی کرے۔ خوش آمدید ناظرین۔ فاروقی صاحب، ایک ہمارا وہ موضوع جو پہلے تھا وہ تو اس پر جتنی بھی بات کریں تھوڑی ہے، بڑی مطلب کبھی جس بات پر شکوہ کا اظہار کیا گیا، اور شکوہ نہیں بیسیکلی اب تو میسج دیا گیا ہے کہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے 9 مئی کے ذمہ داران کو، اور کسی صورت معاف، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، قانون سب کے لیے۔ دیکھیں پتہ کیا ہے، اس بات سے نہیں، اس میٹنگ کے بعد اور اس پریس ریلیز کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارے سوالات ان کو جواب مل گیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اچھا جی یہ حکومت کیسے چلے گی، کتنا چلے گی۔ جی، میرا خیال ہے اس کے بعد پورا شولڈر ہو گیا، پورا شولڈر ہو گیا، اس کے بعد یہ بحث ختم ہونی چاہیے۔ ختم ہو گئی ہے۔ اور میں تو اس حوالے سے بہت کلیئر ہوں توصیف صاحب کہ یہ حکومت زبردست چلے گی، یہ بڑی تگڑی حکومت ہوگی۔ کوئی بھی حکومت ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور اسی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ جمہوری استحکام کے ذریعے ہی ملک آگے بڑھے گا۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اسی جمہوری استحکام سے اب آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑا ہوا ہے، ایک آپ ایسے سمجھ لیں ایونٹ ہوا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے، کیسا دیکھتے ہیں؟ اور امریکی محکمہ خارجہ نے بھی اس کو سراہا ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور اس لحاظ سے کہ بھارت کے اندر بھی اسی سال انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور عام طور پر جب کسی ملک کے اندر انتخابات لڑیں گے وہ ایسے رام مندر پہ ہی، ظاہر ہے وہ تو ان کا انڈیا پیچھے رہ جاتا ہے، انٹرنلی جو ہے وہ تو وہی ہے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رام مندر پہ لڑتے ہیں تو وہ تو ایک بی جے پی کی ایک کمپین ہوگی نا۔ جی، میں بی جے پی، اب میں آپ کو وہ بات اور طرف چلی جائے گی۔ ابھی ایک انہوں نے وہ ڈیپ فیک، ایک ان کا رکن پارلیمنٹ تھے ان کا بنایا کہ اس نے جی وہاں فلاں جلسے میں پاکستان زندہ باد کہا ہے، تو یعنی کہ وہ الیکشن سٹنٹ بن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعمیری تعلقات ہوں اور اچھے تعلقات ہوں۔ تو آپ کو کیا نظر آتا ہے مستقبل؟ دیکھیں پاکستان اور انڈیا اس سے بات آگے بڑھے گی؟ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات کا جو معاملہ ہے نا، یہ پچھلے 5-7 سال سے تو اسی طرح سے اسی وجہ سے لٹکا ہوا ہے، اور کبھی بھی کوئی فیصلہ کن اس کے اندر بات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومتوں کے حوالے سے جو معاملات رہے ہیں وہ ایک انسرٹینٹی رہی ہے۔ اب چلے جائیں 2013 کی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ 3.5 سال چلی میاں نواز شریف کی، اس کے بعد پی ٹی اے کی جو حکومت آئی وہ بھی اتنا ہی دورانیہ رہا۔ تو یہ وجہ جو ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فیصلہ کن جو ہے پالیسیز وہ نہیں بن پاتی، کوئی ٹھوس پالیسی سامنے نہیں آتی۔ اب میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی شروعات ہونے جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ابھی الیکشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بلا وجہ بیان نہیں دیا؟ یہ بالکل بالکل امریکہ نئی شروعات۔ دیکھیں امریکہ کی طرف سے ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے ایسی کوششوں کو جو ہے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور ان کی یہ انہوں نے کئی بار اس چیز کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ ان میں بہتری آنی چاہیے تاکہ اس ریجن کے اندر ایک سٹیبلٹی آئے۔ امریکہ نے بھی مبارکباد دی ہے۔ جی ہاں، ہم اس کی مبارکباد تو بھول ہی گئے۔ بالکل، امریکہ نے مبارکباد دی ہے، سعودی عرب سے آئی ہے، ایران کی طرف سے آئی ہے، یہ تو تمام جی یہ جو ممالک ہیں وہاں سے۔ امریکہ سپر پاور ہے، ہمارے اچھے تعلقات۔ میں جو بات یہ کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اب جو ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری بات یہ ہے کہ ادھر ایک ہی سال کے اندر دونوں ملکوں کے اندر جو ہے انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہاں ہماری نئی حکومت آئی ہے تو اسی سال بھارت کے اندر بھی انتخابات ہیں، اور یہ ایک بہتر ایک اپرچونٹی ہوگی میرا خیال ہے اس کے بعد کہ جو بھی نئی حکومتیں بنتی ہیں وہ ایک نئی شروعات کریں تعلقات کے حوالے سے۔ کیا کیا شعبہ جات ہوں گے جہاں پر ہم اپنا تعلقات بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور کیا ان کا موڈ ہے، یا آپ کے کہنے کے مطابق جو میں سمجھ سکا ہوں کہ الیکشن کے بعد شاید یہ بات ہو سکے؟ اور تیسرا سوال بھی میں پٹ کر دیتا ہوں
کشمیر کہاں کھڑا ہے؟ کیا امریکہ پھر اس معاملے میں کوئی میڈیشن کروائے گا یا دونوں ملکوں کو کوشش کرے گا کہ وہ قریب آئیں اور اس پر بات کریں؟ آخر کشمیر بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو بڑھایا ہے انڈیا کی طرف سے، اسے مزید خراب کیا گیا۔ دیکھیں توسیع صاحب، آپ نے بھی ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ماضی میں بھی جب بھی ایسی معاملات ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی ساتھ میڈیشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ چلیں پیچھے ہی ہمیں نظر نہ بھی آئے تو عام لوگوں کو نہ بھی پتہ چلے، ویسے نظر تو آتی ہے، نظر آتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی میرا خیال ہے کہ وہاں سے ضرور اس چیز کو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کن چیزوں پر ہو سکتا ہے، دیکھیں پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جو ایک چیلنج جو درپیش ہے وہ ٹیررزم کا ہے، جو بلوچستان کے اندر ہمیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر، اور ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کئی ایسے شواہد جو ہیں وہ پکڑے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی پیش کی ہیں جس میں بھارت کی مداخلت جو ہے اسٹیبلش ہوئی ہے وہاں پر۔ جی بالکل، ان کے وہ جو کیا ہیں جو کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے تو وہ ایک مجرم ہے بالکل، اور وہ ایک سرونگ ان کا آفیسر تھا، اسٹیٹ ایکٹر تھا، اسٹیٹ ایکٹر یہ ویسے ان کے لیے بہت بڑا فیاسکو ہے۔ جی ہاں بالکل۔ پھر اس کے بعد ان کا ابھینندن کا جو یہاں پر طیارہ گرایا گیا اور واضح طور پر ایک پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی تھی۔ دو ڈاکٹرائنز ہیں نا، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے کاروباری تعلقات بہتر کریں تاکہ سٹیکس کریٹ ہوں اور اس کے بعد باقی چیزوں پر بات کریں، ایک یہ ہے کہ نہیں پہلے یہ ایشوز ریزالو کیے جائیں، جیسے کشمیر کا ایشو ہے یا ہمارے ملک میں جو دہشت گردی میں بار بار یہ ہاتھ پکڑا جاتا ہے جو بظاہر خفیہ لیکن پکڑا جاتا ہے، تو دونوں میں سے مطلب کس کے پراسپیکٹس زیادہ ہیں؟ دیکھیں اس میں امریکہ کس پر بحث زور پھر دے وہی گا؟ ہے، چلے ہم اپنی بات نہیں کرتے، مرغی پہلے یا انڈا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکانومی بہتر ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی بہتر ہوگی۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ کیا یہ متنازع ایشوز جو ہیں انہیں پہلے سیٹل کیا جائے یا ٹریڈ پہلے شروع کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹریڈ جیسا جو معاملہ ہے یہ اس وقت تک زیادہ کامیابی سے نہیں آگے بڑھ سکتا جب تک آپ اعتماد کی بحالی کا عمل جو ہے اس میں سے نہ گزر لیں کامیابی سے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ہر معاملے میں آگے بڑھا جائے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ لینے ہوں گے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ٹیررزم پر پہلے بات ہونی چاہیے اور اس پر ٹھوس گارنٹیز جو ہیں یہ آنی چاہیے، کوئی سمجھوتا آگے آنا چاہیے، اور بالکل یہ ٹریڈ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہیں دونوں طرف کے کشمیریوں کو آپس میں ملنے کی زیادہ آزادی بالکل دینی یہ چاہیے۔ دیکھیں ماضی کے اندر بھی جب بھی بات ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے کئی ایسے میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیے گئے تھے، جس کے اندر اگر کشمیر کا ایشو ہے تو اس میں یہ تھا کہ جو کشمیری ہیں چونکہ وہ بنیادی فریق ہیں اس ایشو کے تو ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ تو لیکن یہ سارے معاملات اس وقت شروع ہوں گے جب کوئی برف پگھلے گی۔ دیکھیں نا اس وقت تو آپ کے حالات جو ہیں، جو تعلقات جو ہیں وہ پچھلے 8-10 سال سے تو ایک جگہ پر منجمد ہیں، انہیں آپ نے کس طرح سے دوبارہ سے ایک ری سٹارٹ کیسے کرنا ہے، ایک ٹریک کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے جب سالڈ قسم کے کچھ سی بی ایمز جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور یہ سی بی ایمز جو ہیں میرا خیال ہے کہ اس پر نئی حکومت جب انڈیا میں بھی بھارت میں بھی جب آئے گی تو اس کے بعد ہی کچھ ٹھوس حوالے سے آگے بڑھا جائے گا۔ ویسے ہم زیادہ خوش فہمی تک کا تو شکار نہیں، صرف اس وجہ سے کہ بڑے عرصے بعد بھارتی وزیر اعظم نے مبارکباد دی ہے، جی ہاں یہ پہلے انہوں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ شاید کوئی باہر کی طاقتوں کا بھی پریشر ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، مثلا مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے تو مسلم لیگ نون کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ خطے کے اندر ایک دوستانہ ایک انوائرمنٹ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے کو بہت آگے بڑھایا تھا، بہت آگے چلا گیا، ٹھیک ہے، اور بھارتی وزیر اعظم جو ہیں ان کا ایک بڑا ہی ایک اچانک ایک دورہ جو تھا وہ بھی پلان ہوا، وہ پاکستان آئے اور ان کی رہائش گاہ پر گئے، معاہدہ لاہور جو اس سے پہلے واجپئی کے ساتھ اعلان لاہور جو تھا، تو یہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ادوار کے اندر یہ کام ہوئے ہیں۔ دوسری الائی پارٹی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ چلے جائیں نا، بینظیر بھٹو کی جو ان کی جو نظریہ تھا، جو ڈاکٹرائن تھی، وہ تو یہی تھی کہ وہ اس پورے ریجن کو، سارک ریجن کو وہ بہت ایک یورپی یونین کے طرز پر دیکھنا چاہتی تھی۔ بک ہے وہ ریکنسیلیشن والی، تو اس میں انٹرنیشنلی بھی اس کو احاطہ ان کے ہاں تو بہت ایک کلیئر خاکہ تھا اس ریجن کا جس کو وہ لے کر چلنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سارک ریجن جو ہے
اسے یورپی یونین کے طرز پر کیا جائے، اور اس میں کئی باتیں وہ بہت آگے تک جاتی تھی اس پہ. دیکھیں وہ ایسا یہ کوئی ناممکنات والی بات نہیں ہوتی. تو پھر یہ ذمہ داری زیادہ ہمارے تو وزرائے اعظم یہ چاہتے بھی رہے ہیں، کوششیں بھی کرتے رہے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری زیادہ تو پھر بھارت پر آئی یا انڈیا پر آئی کہ بھی وہ انہوں نے کچھ زیادہ سٹیپ لینے ہیں. جیسے کشمیر میں آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریپیل کیا تو اس سے پیچھے ہٹنا ہے. کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پھر انہوں نے لینے ہیں. بالکل بڑا ملک پہلے اس طرف سے کہے گا کہ یہ چیزیں آپ نے ہی خراب کی ہیں، تو تھوڑا بہت اب آپ درست بھی کریں اور آگے بڑھیں. دیکھیں بڑا ملک ہونے کے ناطے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بھارت کی طرف سے ہی ہے معاملات. وہ اگر چاہیں، اگر وہ اس میں اپنی ول جو ہے وہ دکھائیں تو معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. آج تک اگر نہیں کوئی ایسی بات آئی تو وہیں سے چیزیں جو ہیں وہ ان کو سبوتاژ فاروقی کیا گیا ہے. صاحب آپ 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی پوائنٹس لے لیں، آپ اس ڈسکشن میں چلے جائیں، اس ڈیبیٹ میں چلے جائیں، تب بھی نظر نہیں آئے گا کہ کہیں پاکستان نے کوئی زیادتی کی ہے. جی ہمارا ایشو کیا ہے انڈیا کے ساتھ؟ کشمیر. تو کشمیر پر جو کیا ہے ان پچھلے سالوں میں، جو آرٹیکل 370 والا معاملہ ہے، تو وہ تو انڈیا نے کیا ہے. تو چیزوں سے پیچھے اس نے ہٹنا ہے، نارملائزیشن کی طرف پہلے اس نے نہیں جانا، یا پہلے ہم ہی جائیں گے؟ ہمارے پاس تو میرا خیال ہے کوئی ایسا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو آپ نے مینشن کیا وہ ہونا چاہیے. تجارت پر بات ہونی چاہیے، یا پہلے اس سے پہلے کوئی اچھے پیغامات جیسے ابھی مبارکباد کا پیغام ہے تو یہی بہتر ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ امریکہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرے گا کہ خطے میں جو ہے امن و امان کا جو معاملہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں صرف امریکہ ہی نہیں، توصیف صاحب میرا خیال ہے کہ چائنا بھی اس حوالے سے بہت اس کی بھی اس حوالے سے ہے سوچ پائی جاتی ہے کہ وہاں پر بھی، کہ چائنا نے اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی جب بھی کبھی پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے آئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بڑی سفارتکاری ان کی ایکٹیو ہوئی تھی، اور انہوں نے وہ دلی بھی پہنچے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کیا. میرا خیال ہے کہ یہ کافی ایسے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کے اندر اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، اور ہوپ فار دا بیسٹ. چل بہرحال پاکستان کی طرف سے تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، ایون جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات ہوں. تو اچھے تعلقات کی شروعات، اگر یہ ایک اچھا سا پیغام آ گیا ہے تو اللہ کرے یہ آگے بڑھے. امریکہ کی خواہش بھی پوری ہو کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری تعلقات ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر بریک کے بعد آتے ہیں تو اپنے تیسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. سحری کا روح پرور انعام آ گیا ہے، گھر گھر میں کتنا پیارا مہمان آ گیا ہے. ہاتھوں میں ہر کسی کے قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. قربانیوں کے جذبے، رحمت برستے لمحے، دیکھو خدا کا پیارا مہمان آ گیا ہے. خوش ہے ہر ایک چہرہ، رمضان آ گیا ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. فاروقی صاحب، آج ہمارا جو تاریخ کے تناظر میں جو ٹاپک ہے، بڑا اہم ایک دنیا میں ایونٹ ہوا تھا، امریکہ اور ویتنام کی جنگ کا. تو جنوبی ویتنام اور شمالی ویتنام میں یہ اکٹھا ملک تھا. فرانس سے انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد آزادی حاصل کی. تو اس کے بعد جو امپیریل ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کے مطابق انہیں جیسے سوٹ کیا، تو ایک ویتنام جنوبی ویتنام ہو گیا اور ایک ہو گیا شمالی ویتنام ہو گیا. تو اس کے بعد ایک رشین بلاک میں چلا گیا، اور رشین یا چائنیز کمیونسٹ بلاک کہہ لیں، اور اس کے بعد دوسرے امریکن بلاک میں، اور اس کی وجہ سے وہ ڈیوائیڈ آ گئی، اور پھر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. تو کیا آپ ہمیں کیا بتائیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر تو وہ اسی کولڈ وار کا آغاز تھا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوئی، اور
جو سیکنڈ ورلڈ وار میں تو پہلے تو جو رشیا کولڈ تھا وار کے آغاز کے حادثے ہیں. آغاز کے حادثے، تو وہ پہلے تو رشیا تو ان اتحادی افواج کے ساتھ ہی تھا جرمنی اور جاپان کے خلاف، لیکن جب یہ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد امریکہ نے نئی ایک جو پولرائزیشن جو کریٹ کی وہ یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ ایک بلاک اور دوسرا کمیونسٹ بلاک جو تھا. تو اس میں ان کی بنیادی کوشش یہی تھی، جس میں انہوں نے کئی جو ایگریمنٹس بھی کیے، جس میں یہ تھا کہ تمام ایسے ممالک جو کمیونزم کی جو جہاں پر اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے اور اس کے آگے بند باندھنے کے لیے انہیں ایک پری ایمپٹیو قسم کی یہ ایفرٹس تھیں ان کی. میں ذرا ناظرین کے ان دلچسپی کے لیے اور بھی بات بتاؤں کہ 22 نومبر 1963 کو جان ایف کینیڈی سنائپر ایک شاٹ کے ذریعے انہیں قتل کیا گیا، 2 گولیاں انہیں لگیں، اور ان کے بارے میں آج بھی امریکی یہ سمجھتے ہیں، بعض امریکی، کہ وہ بھی ایک سازش تھی کیونکہ وہ ویتنام میں جنگ کے خلاف تھے، کہ وہ ویتنام میں جنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد ان کی جگہ ان کے جو نائب صدر ہیں لنڈن بی جانسن انہوں نے لی. وہ کافی پرجوش تھے کہ بھی ہمیں وہاں جا کر اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے، اور اس وقت 17,000 جو ہے ٹرینر کے طور پر امریکی فوجی وہاں پر موجود تھے. اور دوسری طرف جو وہاں وہ جو ہوچی منہ والے ہیں وہ کرنا چاہ رہے تھے، جنوبی ویتنام میں اپنا کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا ملک یونائٹ ہو جائے. تو یہ ٹگ آف وار چل رہی تھی. اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوا اور ہمدردی کی لہر تھی جان ایف کینیڈی سے، کہانی تب شروع ہوتی ہے زیادہ تیزی کے ساتھ کہ جان ایف کینیڈی کے قتل کی وجہ سے جو ایک تھی نا ہمدردی کی لہر، اس کو ایسا کیش کیا کہ 50 میں سے 44 ریاستوں میں سے وہ جیت کر آگے آئے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے انہوں نے، یہ میرا خیال ہے 1964 کی بات ہے، 3 نومبر 1964 میں انہوں نے یہ الیکشن جیتا. اور اس کے بعد جو انہوں نے مینڈیٹ ملا، اس کے بعد پھر یہ گیم شروع ہوتی ہے اور امریکہ جو ہے وہ وہاں پہنچتا ہے ویتنام میں. اور پھر اس جنگ کے اندر انہوں نے بڑی اچھی خاصی ڈپلائمنٹ کی اور وہاں پر لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ اپنی فوجیں اتاری. میرے خیال کو 5 لاکھ کے قریب ایک فگر ہے کہ وہاں پر فوج اتاری، اور ایک بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ تھی ان کی. اور بلکہ آج کے حساب سے میرا خیال یہ کوئی فگر بنتی ہے اس کی کوئی $950 بلین کے قریب، جو اس وقت جو خرچ آیا، اس وقت کے حساب سے $150 ارب خرچ آیا. اور 58,000 جو ہے وہ امریکی فوجی اس میں مارے گئے اور 22 لاکھ ویتنامیز مارے گئے. جی ہاں، یہ سب سے بڑا میرا خیال جو ہے جو لاس ہے امریکی فوجوں کا کسی بھی جنگ کے اندر. اور وہاں سے پھر یہ جنگ اور 20 سال تک یہ جنگ چلی. جی 20 سال طویل جنگ تھی، اور اس میں بڑے بڑے مراحل آئے. جی اس میں یہ اس غیر مقبول جنگ کی وجہ سے لنڈن بی جانسن نے جو ہے دوسرا الیکشن نہیں لڑا، جو وہاں پر رواج ہے کہ وہ دوسرا الیکشن لڑیں، اور اس کی جگہ رچرڈ نکسن نے لی. اور رچرڈ نکسن نے 50 میں سے 49 ریاستوں میں فتح حاصل کی، کیونکہ ان کا نعرہ تھا یہ کہ بھی ہم عزت کے ساتھ واپس آئیں گے، جنگ میں سے پل آؤٹ کریں گے. تو اس وجہ سے پبلک نے بڑا ووٹ دیا. اور آپ کو یاد ہوگا محمد علی بڑا انٹرنیشنل باکسر تھے، اس جنگ میں جانے سے انہوں نے انکار کیا اور انہیں جناب 5 سال قید کی سزا ہو گئی، اور لوگ کینیڈا بھی فرار ہوتے رہے. یہ بہت کچھ دیکھا ہے. اور پھر امریکہ نے ان کا ایک موسم بہار کا ویتنام کا ایک قومی تہوار ہوتا ہے جس میں اس کو ٹیٹ فیسٹیول کہتے ہیں. تو جنگ امریکہ نے جب حملہ کر دیا تو اس کے بعد ایون آپ کو میں بات بتاؤں کہ کمبوڈیا پر بھی حملہ کیا. صرف ویتنام میں نہیں، کمبوڈیا جو ان کا ہمسایہ ملک تھا اس پر بھی نکسن کے دور میں حملہ ہوا. اصل میں یہ تھا نا کہ کمبوڈیا ایک ایسا تھا، کمبوڈیا اور لاؤس ایسے ممالک تھے جہاں پر یہ جتنے بھی گوریلا وار یہ چل رہی تھی، جو ویتنامی جو تھے وہ گوریلاز جو تھے وہ ادھر کمبوڈیا اور لاؤس کے اندر وہاں کے جنگلوں میں چھپ جاتے تھے. جی بالکل. اور یہ اس جنگ کے اندر امریکہ کی ناکامی کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ گوریلا وار سے کیسے نبٹنا ہے یہ انہیں ایکسپیرینس نہیں تھا. اور پھر اس میں ایکسپیرینس میں انہوں نے نیپام بم تک گرائے. جی ہاں. اور جغرافیے نے ویتنام کی بہت مدد کی کیونکہ وہ جنگلوں سے بھرا ہوا تھا. پھر دنیا میں پہلی دفعہ
اب جو ہم نے اپنے شروع میں کہا تھا اپنے ناظرین کے لیے کہ ناظرین اس میں ایک سبق بھی ہے جو آج کے دنوں کے لیے، تاریخ میں پہلی دفعہ ٹنل وارفیئر بھی لوگوں کو دیکھنے میں ملی. انہوں نے لمبی لمبی دریاؤں کے اندر سے ٹنلز بنائیں اور جنگلوں کے اندر، اور وہیں جا کے چھپ جاتے تھے. اور وہ اس وجہ سے اپنا وہ جو گوریلا وارفیئر تو ایسے ہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. جب یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا ٹیٹ وارفیئر میں اٹیک ہوا، 100 جگہوں پہ شمالی ویتنام کی فوج نے اور جو گوریلاز ہیں کمیونسٹ گوریلاز جنوبی ویتنام نے ایک وقت میں 100 جگہوں پر انہوں نے حملہ کیا اور امریکی بیس کو گھیرے میں لیے رکھا، اور اس میں امریکہ نے اپنا ایئر فورس بھی استعمال کی اور اس میں بڑا نقصان ہوا. امریکی بیس کو پتہ نہیں کتنا عرصہ 2 مہینے اس کا گھیراؤ جاری رہا اور وہاں جنگ رہی اور بڑا جانی نقصان ہوا. دیکھیں توصیف صاحب، اصل میں اس ساری جنگ کے اندر تو میرا خیال ہے ایک بڑا ٹریبیوٹ تو ویتنامی قوم کو جاتا ہے کہ انہوں نے 20 سال لمبی اپنی ایک مزاحمت کی تحریک جو تھی، اور مزاحمتی جنگ جو تھی، تحریک نہیں جنگ تھی باقاعدہ طور پر، وہ لڑی ہے. اور انہوں نے بھی ویسے کولڈ وار کا فائدہ اٹھایا. وہ دوسری طرف وہ بھی پراکسی تھے رشیا اور چائنا، رشیا چائنا کی پراکسی تھے، لیکن باہر لڑ تو وہی رہے تھے. دیکھیں نا اس کے اندر رشیا اور چائنا تو انہیں سپورٹ ہی کر رہے تھے نا، ڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ تو بہت تھوڑی تھی. جو لڑ رہے تھے وہ تو ویتنامی عوام لڑ رہے تھے اور ان کے فوجی لڑ رہے تھے، گوریلاز لڑ رہے تھے. تو اتنی لمبی جنگ جو تھی یہ بذات خود ایک بڑی، میں کہتا ہوں ایک کیا کمال ہے، شاعرانہ بات ہے. آپ کو ایک اور ناظرین کے لیے ایک مزے کی بات اور بھی بتاؤں کہ جب امریکہ پیچھے ہٹنے لگا تو امریکہ نے ایک ڈپلومیسی کی بھی امریکہ کی ایک سکسیس موجود ہے یہاں پر. جنگ میں مکمل ناکامی، ایون امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آتے تھے، پھر وہاں پر گولی چل گئی، امریکہ کے اندر ایک موومنٹ چل گئی، جی موومنٹ چل گئی. اچھا امریکہ میں اس کے حق میں بھی چلی اور وہ لوگوں پر حملے کرتے تھے جو جنگ مخالف تھے. مارٹن لوتھر کنگ مخالف تھے اس کے. اچھا اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو امریکہ میں بھی یہ معاملہ ہوا تو رچرڈ نکسن نے ایک جو ہنری کسنجر ڈاکٹرائن جس کو ہم کہتے ہیں، ایک وہاں پر بڑا زبردست یو ٹرن لیا رچرڈ نکسن کی گورنمنٹ نے. اس وقت امریکہ نے اس کو مناسب جانا اس موقع کو. اور تائیوان، آپ کو میں بتاؤں، تائیوان اس وقت سیکورٹی کونسل کا ممبر ہوتا تھا اور امریکہ کمیونسٹ چائنا کو تسلیم نہیں کرتا تھا. تو جب صلح ہوئی، امریکہ رشیا سے چائنا کو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب صلح ہوئی تو اس کے بدلے میں چائنا کو سیکورٹی کونسل میں سیٹ ملی، اور اس کے بدلے جو امریکہ نے ہاتھ دھویا اپنے 2 دوستوں سے، اور انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، ایک تو جنوبی ویتنام جس کے جہاں فوج بھیجی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ تائیوان دونوں کو انہوں نے مطلب یہ کہ چھوڑ کے چائنا کو ایک سائڈ پہ کر لیا. یہ ڈپلومیسی میں وہ انہوں نے یہ جنگ ضرور جیتی. اس میں بنیادی رول کس کا تھا؟ چائنا اور امریکہ کے قریب لانے میں. یہ ہے اصل بات. اس ڈپلومیسی میں پاکستان نے مرکزی رول ادا کیا تھا کہ بھی انہوں نے پہلے ہنری کسنجر گئے اور پھر 1972 میں رچرڈ نکسن نے بھی دورہ کیا. یہ تمام فیسیلیٹیشن پاکستان کی تھی. یہ بہت بڑا رول تھا چائنا اور امریکہ کو قریب لانے میں. اور پھر دیکھیں پھر اس کے بعد دونوں کے تعلقات بڑھے تو دونوں کے تجارتی تعلقات بھی بڑھے. جی بالکل. اور آج بھی تمام تر امریکہ اور چائنا کی کولڈ وار کے ہوتے ہوئے بھی امریکہ اور چائنا کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ لامحدود ہے. نو میچ، نو میچ. کوئی اس کا کوئی. اچھا یہ ایک اور بھی آج کے دور میں بھی یہ بات ہے. ابھی ہم پہلے کشمیر کی بھی بات کر رہے تھے اور ناظرین کے لیے بھی اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ جاری ہے، تو ہم نے بات کی جغرافیے کے حساب سے ٹنل وارفیئر پہلی دفعہ وہاں پر ہوئی، اور آج کے دور میں فلسطینی جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا وہ ان کا شارٹ فال یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ویسے جنگل نہیں ہے، انہیں چاروں طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، اور اس طرح سے انہیں ایک سپورٹ بھی نہیں ہے. سپورٹ بھی جیسے ویتنام کو چائنا کی اور رشیا کی سپورٹ کمبوڈیا کے تھرو، لاؤس کے تھرو، وہ تو بالکل میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ سبق ہے جس نے کہیں بھی ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ فلسطین ہے، وہاں کے لوگ جن کو اپنی آزادی پیاری ہوتی ہے وہ لڑا کرتے ہیں. اور وہ جو ٹنل میں اگر امریکہ نیپام بم گرا کے نہیں جیت سکا تو آج بھی بہت قربانیاں دے رہے ہیں فلسطینی بھی.
بہت قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرا خیال ہے یہ تعداد کوئی 35,000 کے قریب شہادتیں 35,000 پلس ہو گئی ہے سویلینز کی. ٹھیک ہے. تمام اس کے باوجود جنگ جاری ہے، اور وہ ٹنل وارفیئر بار بار یاد دلاتی ہے ویتنام کی جنگ کی کہ وہاں پر بھی ناکامی ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ اپنے ہمسایہ میں دیکھ لیں، افغانستان کا جو معاملات ہیں وہاں پر بھی لیٹ 70s سے جو کام شروع ہوا ہے، وارفیئر تھی نا، وہاں پر بھی گوریلا وارفیئر آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر بھی گوریلا وارفیئر ہی. لیکن میں اس میں کہتا ہوں کہ ٹنل کا جو نہیں، وہ ٹنل کی آپ بات کریں، لیکن میں آپ کی وہ دوسری بات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ملکوں کو محکوم اور مجبور اور مقہور رکھنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. اور میں ایک اور بھی ناظرین کی معلومات کے لیے کہ یہ جو انہوں نے ٹنلز بنائی ہوئی تھی ویتنام والوں نے، انہوں نے اس کا نام ہوچی مون ٹریلز رکھا ہوا تھا اپنے لیڈر کے نام پہ. جتنی وہ ٹنلز موجود تھیں زیر زمین، اور اس سے وہ لڑ رہے تھے اور کامیابی سے لڑے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹا سا ڈیتھ ٹال نہیں ہے. 58,000 تابوت گئے امریکہ میں، سپر پاور کے. اور رچرڈ نکسن کا کیا کلیم تھا؟ انہوں نے کہا جی میں جو لنڈن بی جانسن کا کہ جی میں کوئی سیکنڈ ریٹ سپر پاور کے طور پر امریکہ کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا، میں ایک طاقتور سپر پاور کے طور پر امریکہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے جب وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مزے کی بات 2 حملے کیے تھے. ایک حملہ جو ہے وہ سچ مچ کا تھا، ویتنامی جو ویت کانگ جن کو وہ کہتے تھے، جو گوریلاز تھے ویتنامیز، ان کو ویت کانگ کہتے تھے. ایک سچا تھا، دوسرا امریکہ نے خود سے اختراع کیا تھا. یہ ہم پر حملہ ہو گیا کانگریس سے اختیار لینے کے لیے کہ آپ جب بھی چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں جنگ کا. تو انہوں نے کہا تھا جی کہ میں فرسٹ ریٹ جو ہے وہ سپر پاور رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ فرسٹ ریٹ کا پھر وہ جو غلطی ہوئی اس کا خمیازہ کتنا عرصہ بھگتنا پڑا اور کتنا نقصان ہوا. دیکھیں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ سپر پاور کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا اس کی مائٹ جو ہوتی ہے نا، وہی اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس قسم کی کوئی شکست ہوتی ہے تو آپ کی وہ جو مائٹ ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. جی جب وہ مائٹ چیلنج ہوتی ہے تو آپ کی رٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ دنیا کے اندر اپنی جس قوت کے ساتھ رول کر رہے ہوتے ہیں آپ کی وہ قوت نہیں رہتی. تو یہ سپر پاورز کے لیے اور امریکہ کے لیے اس لحاظ سے ڈیفیٹ جو تھی بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا. اور امریکہ جو کہ ایک سرمایہ دارانہ بلاک کو ایک لیڈ بھی کر رہا تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. اور سیٹ بیک بھی ایسا کہ پھر رچرڈ نکسن آ گئے. انہوں نے ان کے دور میں کمبوڈیا پر بھی حملہ ہوا، حالانکہ انہوں نے کہا باعزت راستہ ہم وہ باعزت راستے میں بھی ایک کیچ تھا نا کہ ہم ایسے ہی ایگزٹ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جب معاہدہ ہوا چائنا کے ساتھ اور پھر انہوں نے وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلانی شروع کی. چائنا کے ساتھ جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد ویتنام سے معاہدہ ہوا. تو ایک معاہدے کے تحت امریکہ نے پھر آہستہ آہستہ جنوبی ویتنام سے اپنی فوجیں نکالیں. تو اس کے بعد ہوچی منہ والے جو شمالی ویتنام والے ہیں، انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. انہوں نے جنوبی ویتنام پر اٹیک کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا. اور پھر اس وقت کچھ 7 لاکھ اس وقت کے جو امریکہ کا ساتھ دیتے ہوں گے 7 لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کروایا گیا. اور اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر جو انہوں نے وہاں پہرے پہ لگایا ہوا تھا اس کو لوگوں کو جگہ دینے کے لیے وہاں پر انہوں نے اپنے کافی سارے ہیلی کاپٹرز امریکیوں نے ڈبو دیے سمندر میں تاکہ لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے انہوں نے جگہ بنائی. تو یہ خونی اینڈ بھی دیکھنے کو ملا. وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ایک قدم غلط پڑا تھا راہ شوق میں، پھر دیر تک منزل ہمیں ڈھونڈتی رہی. تو ناظرین یہ آج کے لیے اتنا ہی. یہ امریکہ کی پہلی شکست تھی ایک سپر پاور کے طور پر ویتنام میں. اور آج کے لیے سبق ہے کہ قوموں کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا، چاہے وہ غزہ ہو، فلسطینی ہوں اور چاہے وہ کشمیری ہوں. یہ سبق ہے. بہتر ہے کہ کسی تجربے سے پہلے پچھلے سبق سے ہی سیکھ لیا جائے. میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تسلط جمائے ہوئے ہیں، ان ملکوں کے لیے ہے جو تسلط جمائے ہوئے ہیں. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.